اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، لا تسفکون دماءکم، کہ تم نہیں بہو گے اپنے خون، اپنے لوگوں کے خون نہیں بہو گے، ناحق قتل نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ تم نکالو گے اپنے نفسوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، یعنی اپنے ہی لوگوں کو جلا وطن نہیں کرو گے، ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا، اس وعدے کو مان بھی لیا، وانتم تشہدون، اس حال میں کہ تم خود ہی اس پر گواہ ہو۔ ثم انتم، پھر تم ہؤلاء، وہی لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم، کہ تم نے اپنے نفسوں کو قتل بھی کیا، اپنے لوگوں کو قتل بھی کیا، وتخرجون فریقا منکم، اور تم نے نکالا ایک فریق کو اپنے میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، ایک فریق کو تم نے جلا وطن کیا، تظاہرون علیہم، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ، تم گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان پر چڑھائی کرتے ہو۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ وَإِن يَأْتُوكُمْ، اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس اسارا، قیدی بن کے، تو تفادوہم، تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ پہلے ہی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا تھا ان کا نکالنا۔ نکالا کیوں تھا؟ جلا وطن کیوں کیا تھا؟ جب جلا وطن ہو جاتے ہیں، قیدی بن جاتے ہیں، تو پھر فدیہ دیتے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون، کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، بعض کتاب پر، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کتاب کا جو حصہ ہے اس کا کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك، کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو ایسی حرکت کرے، ایسا کام کرے، منکم، تم میں سے، الا خزی، سوائے اس کے کہ رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، ان کو لٹایا جائے گا سخت ترین عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ جل شانہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی، آخرت دے کر، آخرت کا نقصان کر کے، آخرت کے بدلے میں دنیا خریدی۔ فلا یخفف عنہم العذاب، نہیں تخفیف کی جائے گی، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84، 85 اور 86، 3 آیتیں آپ نے سنی، ان کا ترجمہ سنا۔ بنی اسرائیل کی وعدہ خلافیاں، عہد شکنیاں، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے اس وعدے کا بیان ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی حقوق اور انسانی حقوق سے متعلق بنی اسرائیل سے بذریعہ تورات لیا تھا، مگر انہوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر چند آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے، الا قلیلا منکم، اور تم اعراض کرنے والے تھے، تم نے اعراض کیا، اللہ کے وعدے سے منہ موڑ لیا، اللہ کے وعدے کو چھوڑ دیا۔ خون ناحق اور جلا وطنی، ان آیتوں میں یہ 2 گناہ بنی اسرائیل کی ذکر ہوئے ہیں۔ اور خون ناحق، کسی کا ناحق قتل کرنا، اور جلا وطن کرنا، کسی کے گھروں کو گرانا اور ان کو اپنے وطن سے جلا وطن کر دینا، یہ بڑے گناہوں میں سے، بہت بڑے گناہ ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ قیامت والے دن اعمال میں سے نماز کے متعلق سب سے پہلا سوال ہوگا، اور حقوق میں سے، جب نماز کا پہلا سوال ہو گیا، حقوق میں سے سب سے پہلے قتل ناحق کا سوال ہوگا۔ جس آدمی نے ناحق قتل کیا ہوگا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یعنی آپ نماز کے برابر اس کو سمجھیں کہ جو اللہ کے حقوق ہے، حقوق اللہ، عبادات، ان میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کا حساب ہوگا، نماز کا جو ہے حساب لیا جائے گا۔ اور حقوق العباد جو ہیں، بندوں کے حقوق، ان میں سے جو آدمی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، قاتل سے اس کے بدلے میں پوچھا جائے گا۔ تو یعنی اس کے متعلق، ان دونوں برائیوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات میں وعدہ لیا تھا کہ ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرو گے، مگر یہ قوم اس وعدے پر بھی قائم نہیں رہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا،
اس وقت کو یاد کرو میثاقکم جب ہم نے اخذنا میثاقکم تم سے وعدہ لیا تھا. وہ وعدہ کیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہو گے، یعنی اپنے ہی بھائی بندوں اور اپنے ہی ہم مذہب اور اپنے ہی ملت والوں کا قتل ناحق نہیں کرو گے. جس طرح یہ حکم آج تک بائبل میں موجود ہے، یہی حکم قرآن پاک میں بھی موجود ہے. آگے سورہ نساء، سورہ بنی اسرائیل، سورہ فرقان، ان صورتوں میں آئے گا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہو. یہ قطعی حرام ہے اسلام میں، اور اکبر الکبائر بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ. آج دنیا میں دیکھیں یہود و نصارہ انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ مسلمان سے لڑے، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے. کئی ملکوں کو انہوں نے لڑانے کی کوشش کی، لڑایا بھی. اب سعودیہ اور قطر کے درمیان اختلافات پیدا کیے کہ یہ آپس میں لڑیں اور دونوں ہم سے اسلحہ خریدیں، دونوں ہماری فیکٹریاں چلائیں اور ہماری معیشت ان سے چلے. اب اگر یہ آپس میں جنگ کرتے ہیں تو کون قتل ہوتا ہے؟ ایک طرف بھی عرب مسلمان ہے، دوسری طرف بھی عرب مسلمان ہے. اور اسی طرح ہمارے پاکستان میں دیکھیں، ہمارے یہ جو وزیرستان کی پٹی تھی، انتہائی خالص ایماندار لوگ، سادہ قسم کے لوگ، پختہ ایمان والے، امریکہ کے کہنے پر جو ہے پاکستان نے ان پر حملہ کیا. ان کی اپنی جنگ نہیں تھی، ان کے ساتھ امن سے رہ رہے تھے، ہمارے بارڈر کا حصہ تھے، بارڈر کی حفاظت کرنے والے تھے، بہترین سپاہی کا کام کر رہے تھے. لیکن امریکہ نے کہا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جنگ کرو. ہماری جنگ دہشت گردوں کے، میرے مسلمانوں کے ساتھ ہے، خالص ایمان والوں مجاہدین کے ساتھ ہے، تو یہ بھی دہشت گرد ہیں. اب ہم آپ کو ایڈ دیں گے، مدد دیں گے، امداد دیں گے. تو انہوں نے جنگ شروع کر دی. پھر انہوں نے ان کو مارا، انہوں نے ان کو مارا. اب کون قتل ہو رہا ہے؟ دونوں طرف سے پاکستان کے شناختی کارڈ ہیں، ان کے شناختی کارڈ بھی پاکستان کے ہیں، فوجیوں کے شناختی کارڈ بھی پاکستان کے ہیں. وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں. یہ خون ریزیاں، یہی کام یہودیوں نے کیا تھا. اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا تورات میں، لا تسفکون دماءکم، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنے بھائی بندوں کا، اپنی ملت والوں کا خون نہ بہو. اپنا ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، آپس میں جنگ نہیں کرنی. اور اسی طرح دوسرا وعدہ اللہ نے دیا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اپنے ہم مسلک لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. آگے اللہ کہتے ہیں مگر تم نے اس عہد کا پاس نہیں کیا. ثم اقررتم، تم نے جو ہے اقرار کیا، اس وعدے کو ہم ایفا کریں گے، پورا کریں گے، ہم تورات کے احکام کی پابندی کریں گے. وانتم تشہدون، اور تم خود ہی اس بات پر گواہ بھی تھے. اب دیکھیں گواہ بھی آدمی خود ہو، وہ کتنا کیس کتنا پختہ ہو جاتا ہے. بندہ خود اپنے کیس پہ گواہی بھی دے رہا. اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو تورات میں لکھی ہوئی ہیں تمہاری کتاب ہے، تم اس کو پڑھتے رہے ہو، اور جو باتیں میں کر رہا ہوں تم سے، اس پر گواہ بھی میں کوئی اور ملت کو نہیں لے کے آتا، کسی اور قوم کو گواہ نہیں بناتا، تمہارے نبی کو گواہ بھی نہیں بناتا. وانتم تشہدون، تم خود گواہی دو گے کہ واقعی ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے اپنے بھائیوں کا خون نہیں بہائیں گے اور ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عہد شکنی کے بارے میں، اے بنی اسرائیل تم ان تمام تر وعدوں کے باوجود، ثم انتم ہؤلاء، تم وہی لوگ ہو نا کہ تقتلون انفسکم، پھر تم نے اپنے نفسوں کو، اپنے بھائی بندوں کو، اپنے ہم ملت کو، اپنے ہم مسلک مذہب والوں کو پھر قتل کیا. یہودیوں نے یہودیوں کو مارا، ایک دوسرے کو قتل کیا. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر تم وہی لوگ ہو نا کہ ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے بھی ہو. یہی نہیں بلکہ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، کہ تم ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور تعدی کے ساتھ، ظلم کرتے ہوئے تم ان کے گھروں پر حملہ کرتے ہو، انہیں جانی اور مالی نقصان پہنچاتے ہو. تو یہ گناہ بھی ہے اور مظلوموں کے ساتھ زیادتی بھی ہے، ظلم بھی ہے. اسم اور عدوان، تم گناہ بھی کرتے ہو، عدوان زیادتی بھی کرتے ہو اور ان پر چڑھائی کرتے ہو. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے گناہ کے مرتکب ہوئے ہو، اور خلق خدا کے حقوق ضائع کر کے تم زیادتی کا ارتکاب بھی تم نے کیا ہے. یہ اس اسم اور عدوان میں آتا ہے دونوں. اور فرمایا کہ تمہاری عجیب ذہنیت ہے کہ جن لوگوں کو تم جلا وطن کر رہے ہو، اپنے وطن سے نکال رہے ہو، وہیں یأتوکم مسارا، جب یہی لوگ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو تفادوہم، تم ان کا فدیہ دیتے ہو، ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو. پہلے خود انہیں گھروں سے نکالتے ہو، پھر ان کا معاوضہ دے کر انہیں واپس کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ مِخْرَاجُهُمْ،
حالانکہ جلا وطن کرنا ہی تم پر حرام تھا، تمہیں ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا جس کی وجہ سے تمہیں فدیے کا مالی بوجھ بھی برداشت کرنا پڑے. اب مال بھی اپنا لگاتے ہو، دے کر فدیہ تو پھر چھڑاتے. دراصل بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں قیدیوں کی رہائی کی تلقین کی تھی. اب یہاں 3 حکم ہو گئے. ایک حکم یہ کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، دوسرا یہ کہ جلا وطن نہیں کرو گے، گھروں سے نہیں نکالو گے، تیسرا یہ کہ تمہارا کوئی بندہ بھی قیدی ہو جائے اس کو فدیہ دے کر چھڑاؤ. اب پہلے دونوں باتوں پر تو یہ حکم پر عمل نہیں کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کا قتل بھی کرتے تھے، جلا وطن بھی. تیسرے حکم پر عمل کرتے تھے کہ فدیہ دے کر چھڑاتے تھے. اسی کو اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض احکام پر تو عمل کرتے ہو لیکن بعض کا انکار کرتے ہو. یعنی جو تمہارے دل میں آئے تم جو ہے اس کو مانتے ہو، جو تمہارے دل میں نہ آئے، تمہیں اچھا نہ لگے، اس کو نہیں مانتے ہو. کتاب میں یہ تینوں حکم موجود ہیں. اب یہی حکم ہے کہ قتل نہ کرو، لڑائی نہ کرو، اس کو نہیں مانتے. جلا وطن نہ کرو، ان کو گھروں سے نہ نکالو، تو اس کو نہیں مانتے. جب یہ کسی دشمن کے ہاتھ میں قید ہو جاتے ہیں پھر تم فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے ہو، کہتے ہو جی اللہ کا حکم ہے، جی ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. بے شک اللہ کا حکم ہے، اس پر ثواب بھی ہے، اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے، لیکن اللہ نے یہاں ان کو گویا کہ گلہ کے طور پر فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو تو مانتے ہو، بعض کا انکار. اس کو گویا کہ اللہ نے کفر کہا کہ بعض کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، نہیں مانتے ہو. اور آگے فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تم میں سے ایسا کرنے والوں کی جزا کیا ہونی چاہیے، کیا بدلہ ہونا چاہیے جو یہ کام کرے. اللہ نے فرمایا الا خزي فی الحیات الدنیا، ہاں اس کی سوائے اس کی اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ان کی جزا ذلت ہو. ویوم القیامت، اور پھر قیامت کی عذاب کیا ہونا چاہیے کہ یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن ان لوگوں کو جو ہے وہ عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. اور تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا. حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو بڑے مشہور قبیلے تھے جو مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد خیبر تک پھیلے ہوئے تھے، بنو قریظہ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، بنو نذیر یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، اور خیبر والے یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا. تو یہ ان میں سے بنو قریظہ جو تھے یہ سخت قسم کے سازشی قسم کے لوگ تھے، سازش کرنے. انہوں نے غزوہ احزاب، غزوہ خندق میں صحابہ کو بہت بڑا نقصان پہنچانا چاہا، بس اللہ نے بچا لیا، ورنہ چونکہ یہ مدینہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے. اور غزوہ احزاب میں سارے مشرکین اور سارا کفر مل کے حضور پر حملہ ہوا تھا. حضور نے خندق کھدوائی تھی تاکہ یہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے. مدینے کے اندر سے ان لوگوں نے بغاوت کی، سازش کی. پھر اللہ نے وہ سزا دی کہ اللہ نے کہا کہ جب احزاب بھاگ گئے، جب گروہ کے گروہ ختم ہو گئے اور غزوہ احزاب، غزوہ خندق کامیاب ہو گیا اور اللہ نے اس جنگ میں اپنے حبیب کو کامیاب فرما دیا، اب جبرائیل، اب صحابہ آئے واپس اور ہتھیار اتارنے لگے. حضرت جبرائیل آگے حضور کے پاس. حضور ابھی تک تو فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے اور اللہ حکم دے رہے ہیں قریظہ کے پاس جاؤ. بنو قریظہ جنہوں نے عہد شکنی کی تھی، چونکہ یہ مدینہ میں رہ رہے تھے، انہوں نے شروع سے ہی حضور سے معاہدہ کیا تھا کہ آپ کا اور ہمارا دشمن مشترکہ ہے، آپ کا اور ہمارا دوست مشترکہ ہے. ہم یہاں رہتے ہیں، ہم آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں. معاہدہ یہ ہے کہ اگر کسی دشمن نے آپ پر حملہ کیا تو ہمارا دشمن تصور ہوگا، ہم آپ کے ساتھ مل کے اس کو بگائیں گے، اور ہم پر کسی نے حملہ کیا تو وہ آپ کا دشمن. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا دوست ہے، آپ نے اس کو پناہ دی ہے، ہمارے پاس آیا، ہم بھی اس کو پناہ دیں گے. یہ بات ان سے عہد ہو گئی تھی. اب انہوں نے حضور سے عہد شکنی کی کہ مشرکین مکہ نے باہر باہر سے ان کو پیغام بھیجا کہ ہم باہر سے حملہ کریں گے، تم اندر سے ہمارا ساتھ دینا. اب یہ ایک عجیب کشمکش ہو گئی تھی. اور حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس بندہ بھیجا کہ تم اندر سے مداخلت نہ کرو، اب عجیب وقت ہے، جنگ باہر سے زوروں پر ہے اور تم اندر سے بغاوت کر رہے، تم معاہدہ کرو کہ ہم آپ کو مدینے کی آدھی کھجوریں دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ اندر سے گڑبڑ نہ کرو. یعنی حضور علیہ السلام کو اتنا پریشان کیا انہوں نے. تو وہ تو انصار کے سردار کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ سچ دین لے کے آئے ہیں. خدا کی قسم یہ مدینہ کی کھجوروں کی بات کرتے ہیں، ہم ان کو ردی کھجوروں میں سے ایک کھجور بھی نہیں دیں گے. جس طرح ہم ان اللہ کے دشمنوں سے لڑیں گے، ان سے بھی ہم لڑیں.
حضور علیہ السلام کو تسلی ہوگی. حضور تو انہی کی وجہ سے کہہ رہے تھے کیونکہ حضور ہجرت کر کے انصار کے پاس آئے تھے, تو یہ نہ ہو کہ یہ کہیں کہ ہماری وجہ سے پھر تکلیف ہوئی ہے. تو انہوں نے جواب دے دیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی کے ساتھ غزوہ خندق میں جنگ کی, اس میں اللہ نے کامیاب فرمایا. اب حضرت جبرائیل آئے, انہوں نے کہا کہ ان کے پاس چلو, ان کی طرف آؤ. تو اب ان کے پاس آئے, پھر ان کو اللہ نے دنیا میں, یہ سازشی تھے, دنیا میں ان کو سزا یہ ہوئی کہ ان کے جتنے نوجوان تھے ان سب کو قتل کیا گیا اور عورتوں کو لونڈیاں بنایا گیا, اور جو دوسرے تھے کم عمر تھے ان کو جلا وطن کر دیا گیا. یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا, حضور نے فیصلہ فرما دیا, اور فیصلہ بھی انہوں نے خود کروایا. یہ آگے لمبا واقعہ ہے, انشاءاللہ غزوہ احزاب کے اندر تفصیل کے ساتھ آئے گا. تو اسی طرح جو ہے بنو قینقاع تھا, بنو قینقاع سورہ حشر میں ان کی ذلت اور رسوائی کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کو بھی جلا وطن کیا گیا. وہ اپنے ہاتھوں سے یخربون بیوتہم بایدیہم, اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اکھاڑ رہے تھے, ان کی کڑیاں اکھاڑ رہے تھے اور ان کو لے کے جا رہے تھے. تو یہ دنیا میں ان کا حشر ہوا کہ اللہ نے دنیا میں, اور یہاں اللہ نے فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم, کہ ایسے لوگوں کا کیا بدلہ ہونا چاہیے جو اللہ سے وعدہ کر کے اللہ کے وعدہ خلافی کرے. الا خزی فی الحیات الدنیا, دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہونی چاہیے. تو وہی رسوائی یہود کی مقدر بنی. آج تک جو ہے پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں, اور جو ہے ان کی جو ہے وہ رسوائی اور ذلت کا باعث وہ بنے ہوئے ہیں, اور پوری دنیا میں ان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے, اور کوئی ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. فلسطین جو چھوٹا سا مظلوم جو ہے حصہ تھا, اس پر انہوں نے قبضہ کر کے قابض ہو کے جو ہے انہوں نے قبضہ کیا ہے, اور اس پر بھی امریکہ اور انگلینڈ اور ان لوگوں نے ان کی پشت پناہی کی ہے, اور آج تک چھتری بنا کے ان کے اوپر کھڑے ہیں. ورنہ جو ہے اگر یہ اپنی مدد ہٹا دیں تو ایک منٹ کے لیے بھی وہ اپنی حکومت کو قائم نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے یہ وہ ذلت تھی جو اللہ نے ان کو دنیا میں دی. اب یہاں مسئلہ کیا ہوا تھا, انہوں نے آپس میں لڑائیاں کیوں کی, اور یہ لڑائی کس وجہ سے ہوئی, اس کی کیفیت کیا تھی. اس کے متعلق حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حاشیے میں لکھتے ہیں کہ مدینے کے دو بڑے قبیلے تھے, اوس اور خزرج. یہ مشرکین کے قبیلے تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو یہ آپس میں لڑ رہے تھے. یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے, اور ان کی آبادی ہزاروں کے قریب تھی دونوں قبیلوں کی. جب مدینے میں اسلام کی شمع روشن ہوئی, حضور تشریف لائے, تو انصار مدینہ جنہوں نے حضور پر ایمان لایا اکثریت انہی دونوں قبیلوں کی تھی. اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سے لوگ مسلمان ہوئے. اب ساتھ ساتھ دو قبیلے یہودیوں کے بھی تھے, بنو قریظہ اور بنو نذیر. بنو قریظہ ان میں سے ایک قبیلے کے حامی تھے, اوس قبیلے کے, اور بنو نذیر جو تھے وہ قبیلہ خزرج کے حامی تھے, ان کے دوست تھے. اب گویا کہ یہودی اس طرح دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے. ان میں اکثر جنگیں ہوتی. اوس اور خزرج جب آپس میں لڑتے, ایک قبیلہ دوسرے پر غالب آتا تو جو مغلوب ہو جاتا اس کو جلا وطن کر دیا جاتا, یا ان کو قتل کر دیا جاتا, ان کے مکانوں کو گرا دیا جاتا. یہ سب ہم مذہب تھے, مگر دوسرے قبیلے کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے جانی دشمن بھی تھے. پھر یہی لوگ جنہوں نے انہیں جلا وطن کیا تھا, اب ظاہر بات ہے جب یہودیوں کا ایک قبیلہ اس کے ساتھ ہو, یہودیوں کا ایک قبیلہ اس کے ساتھ ہو, اور دونوں آپس میں لڑ رہے ہوں, تو پھر یہودیوں ان کی لڑائی ہوگی تو یہودی بھی ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے. جب ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے تو ادھر کے یہودی کے ہاتھ سے ادھر کے یہودی مارے جائیں گے, ادھر کے یہودی مارے جائیں گے. اور جب مشترکہ قیدی آئیں گے تو قیدی ان کے ہاتھ میں یہودیوں کے آئیں گے, یہودیوں کے ہاتھ میں یہودیوں کے قیدی. اب جب یہاں مسئلہ آتا, اب یہ کہتے جی اللہ کا حکم ہے تورات میں کہ اپنے قیدیوں کو چھڑاؤ. اب وہ مال جمع کرتے, مال اکٹھا کرتے, معاوضہ دیتے اور ان کی قید سے رہائی دلاتے, تو اور اسے اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے. لیکن قتل و غارت سے اور جلا وطنی سے جو ہے وہ نہیں بچتے تھے. اسی کی طرف اللہ نے یہاں اشارہ فرمایا کہ تم کو یہ جو حکم دیا گیا تھا اس حکم پر عمل نہیں کرتے ہو, لیکن دوسرے حکم پر عمل کرتے ہو. اور مفسرین اکرام نے ایک دوسری لڑائی کا بھی یہاں تذکرہ کیا ہے جس کو حرب بعاث کہتے ہیں. حرب بعاث عربوں کی بڑی بڑی جنگیں, ایک حرب بسوس ہے, ایک حرب بعاث ہے. تو یہ جو حرب بعاث تھی یہ 40 سال تک لڑائی رہی. آپ اندازہ لگائیں, یہ قبائل میں آپس میں لڑتے رہے 40 سال تک. اس لڑائی میں بھی یہودی مختلف گروہوں میں تقسیم تھے.
تو یہودیوں کا ایک قبیلہ ایک فریق جنگ کے ساتھ تھا، جبکہ دوسرا قبیلہ دوسرے کے ساتھ تھا۔ اس جنگ میں بھی یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اگر اپنا ہی کوئی ہم مذہب سامنے آ جاتا تو اسے مار ڈالتے، اور جب جو ہے قید میں آتا تو اس کو پھر فدیہ دے کے چھڑاتے۔ یعنی عجیب بات نہیں ہے، ایک دوسرے کو مارتے لیکن جب قید ہو جاتا تو پھر اس کو فدیہ، یہ ہمارا بھائی ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے تھا، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ اگر آپ کا ہم مسلک ہو، یہودی ہو، تو اس کو آپ نے چھڑانا۔ عجیب ترین بات تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اسی قسم کا، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا اور جہاد میں مصروف تھے، اور اسلامی فوج میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ مدینہ اور اس کے ارد گرد جتنے بھی یہود رہتے تھے پوری دنیا میں، ان میں 13 علماء ایسے تھے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ 13 مسلمان ہو جائیں تو پوری دنیا میں یہودیت ختم ہو جائے، یعنی انہوں نے ان کو گمراہ کیا ہوا۔ انہی میں سے ایک عبداللہ بن سلام بھی تھے، یہ یہودی تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام کو پرکھا، جب انہوں نے حضور کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو دیکھا، کیونکہ یہودی تھے، عالم تھے، انہوں نے تورات میں حضور کی نشانیاں پڑھی تھیں اور قرآن مجید کی نشانیاں پڑھی تھیں، یہ فوراً اسلام لے آئے۔ اب یہ بھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب زمانہ تھا، یہ بھی اس لشکر میں شامل تھے، اور چونکہ یہودی عالم تھے، اسلام سے مشرف ہو چکے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے۔ اب جب جہاد میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، ایران کو فتح ہو گیا، تو بہت سے قیدی ان کے ہاتھ میں لگے، جن میں کچھ قیدی یہودی بھی تھے۔ اب وہ یہودی جو تھے مجوسیوں کی طرف سے، ایران کے اندر مجوسی تھے، سارے آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، پجاری، تو ان سے جنگ ہوئی تھی۔ اب ان کی طرف سے ان کے ساتھ مل کے جنگ میں شریک ہوئے تھے، ورنہ یہ جنگ یہودیوں کے ساتھ نہیں تھی، تو وہ ان کے حلیف تھے اور ان کے دوست بن کے ان کے ساتھ اور جنگ میں پکڑے گئے۔ اب ان پکڑے جانے والے یہودیوں میں سے ایک لونڈی عورت بھی لونڈی بن گئی، ایک عورت بھی تھی۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 درہم میں اس کو خرید لیا، اس یہودی عورت کو، لونڈی کو۔ جب آپ واپس کوفہ آئے، کوفہ میں، تو وہاں ایک مشہور اور معروف یہودی تھا، تاجر تھا، جس کا نام رأس الجالوت تھا، رأس الجالوت۔ اس سے ملے اور اس کو کہا کہ یہ یہودی لونڈی ہے، یہ میں وہاں سے لایا ہوں، وہاں قید ہوئی تھی، میں تمہیں فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ رضامند ہو گیا، ٹھیک ہے آپ مجھے فروخت کریں، قیمت بتائیں۔ انہوں نے اس کو صاف کہا کہ دیکھو میں نے 900 درہم میں خریدا ہے، تجھ سے میں 4000 درہم لوں گا، 4000 درہم سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا جی یہ تو بہت بڑی رقم ہے اور یہ آپ زیادتی بھی کر رہے ہیں۔ پھر عبداللہ بن سلام نے کہا کان میرے پاس کرو، اس نے کان کیا، تو چونکہ یہ یہودیوں کے عالم رہ چکے تھے، وہی آیت پڑھی کہ جس میں اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جہاں بھی دنیا بھر میں تمہارا کوئی قیدی ہو جائے اس کو چھڑاؤ۔ اس نے کہا کہ ہاں بالکل واقعی اللہ کا یہ حکم ہے، ٹھیک ہے میں آپ کو 4000 درہم دیتا ہوں، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 2000 درہم دیے، 2 اس کو واپس کر دیے، لیکن لونڈی کو فروخت کر دیا۔ مقصد یہ ہے کہ اب اس پر یہ عمل کرتے تھے کہ ہمارے ہم مسلک ہم مذہب کوئی بھی کہیں قید ہو جائے، اور ہمارے اسلام میں بھی ہے فک العانی، حضور نے فرمایا قیدیوں کو چھڑاؤ، بہت بڑا عمل ہے، نیک عمل ہے۔ کوئی مسلمان آدمی کسی کافر کے ہاتھ میں قید ہو جائے تو اس پر اپنا مال خرچ کرو، یہ مال خرچ کرنا زکوٰۃ اور صدقات کے برابر اور اس سے زیادہ کا اجر ہے کہ اپنے بھائی کو چھڑاؤ۔ تو ہمارے لیے اسلام کے بھی اندر تو یہی حکم اللہ نے ان کو بھی دیا تھا، اور اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ آپس میں نہ لڑو، آپس میں مسلمان لڑائیاں نہ کرو، باغی نہ بنو، ایک دوسرے کے اوپر ہتھیار نہ اٹھاؤ، یا ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، جلا وطن نہ کرو۔ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں، آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ دیکھ لیں کہ جو حکم ہماری خواہش کے مطابق ہوتا ہے اسے ہم تسلیم کر لیتے ہیں، جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے اس کا ہم انکار کر دیتے ہیں۔ اب معاملہ نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، سیاسی نوعیت کا ہو، جو بھی معاملہ ہو، اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے قانون کی پرواہ نہیں کرتے۔ عدل، احسان اور تقوی کو ہم نے فراموش کر دیا، اس کو بھلا دیا، محض نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا مسلمانوں کا جو حشر ہے وہ بھی یہودیوں سے مختلف نہیں ہے، ہمارے اندر بھی وہی ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، میں نے جو کتاب نازل کی تھی قرآن، اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا اس کو چھوڑ کے تم اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرنا،
یہ تو میری الف لام میم کے الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے احکام میں نے تم کو یکساں دیے تھے. اب ان میں سے جو مرضی ہوتا ہے تمہاری خواہش ہوتی ہے اس پہ عمل کر لیتے ہو, اور جو مرضی نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتے ہو. یہ تمہارا مرضی اور نہ مرضی کا دین ہے. تو بلکہ قرآن سارا کا سارا میری ساری زندگی گزارنے کے لیے آیا, میری ساری زندگی کا لایا عمل ہے, میرے لیے آئین ہے, میرے لیے دستور ہے کہ جس کے مطابق میں زندگی گزاروں. ہر چیز کو میں قرآن سے پوچھوں کہ قرآن کا میرے لیے کیا حکم ہے, اللہ کا میرے لیے کیا حکم ہے. انگریز جب ہندوستان میں آیا, اس نے قبضہ کر لیا, تو اس وقت مسلمانوں سے اس نے پوچھا تھا, مقامی لوگوں سے, کہ مجھے بتاؤ میں قانون بنانا چاہتا ہوں, تم اپنے ذاتی معاملات شرعی قوانین کے مطابق چاہتے ہو یا مقامی رواج کے مطابق چاہتے ہو؟ آپ دیکھیں اس نے سوال کیا تھا کہ آپ مجھے بتاؤ جو تمہارا رواج چل رہا ہے اسی رواج کے مطابق میں قانون بنا دوں, یا مجھے بتاؤ میں تمہاری شریعت کو قانون بناؤں. میں تم پر حکومت کرنا چاہتا ہوں, مجھے تمہارے قانون سے غرض نہیں ہے, تم مسلمان ہو, میں تمہارے لیے قانون بناؤں. تو اکثر مسلمانوں نے, اکثریتوں نے کہا کہ نہیں بھائی شریعت کو چھوڑیں, آپ جو ہمارا رواج چل رہا ہے نا اسی کے مطابق بنائیں. اور پھر اسی طرح قانون وراثت کا قانون بھی اسی نے اسی طرح بتایا اور اسی کو رواج پایا گیا, اور جو ہے حالت یہی تھی. ہماری حالت بھی یہی ہے کہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ جو ہے تعزیرات جو ہیں حدود اللہ نافذ ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح عبادات بھی ہم تھوڑی بہت کر لیتے ہیں اپنی مرضی سے, جو دل میں آتا ہے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, حج بھی کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. جو نماز پڑھتے ہیں ان پر کئی سالوں سے زکوٰۃ ہے, وہ زکوٰۃ نہیں دیتے, یعنی ایک فرض کو ادا کر رہے ہیں, دوسرے 4 فرض چھوڑ رہے ہیں, 2 فرض ادا کر رہے ہیں, 3 فرض چھوڑ رہے ہیں, مرضی کا دین بنایا ہوا ہے. تو یہ کمزوریاں میرے اندر بھی ہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, جو ہے ہم سب کے اندر, معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. تو یہی حالات بالکل یہودیوں کے تھے کہ اللہ نے ان سے فرمایا, اور اللہ آگے فرما رہے ہیں آخر میں, آیت کے آخر میں, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, تم کیا سمجھتے ہو, تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل ہے, اللہ کو پتہ نہیں ہے, بے خبر ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ, اللہ بے خبر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. بِمَا تَعْمَلُونَ, ایک وقت آنے والا ہے تمہاری ساری خبریں تمہارے سامنے رکھی جائیں گی, تمہارے اپنے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں, تمہاری زبان بند ہو جائے گی, تمہاری آنکھیں بولیں گی, تمہارا چہرہ بولے گا کہ چہرے کے ساتھ کیا کیا گناہ کیے, تمہارے ہونٹ بولیں گے, ٹھیک ہے, میرے جو ہے پاؤں اور میرے ہاتھ گواہی دیں گے کہ یہ پاؤں کہاں چل کے گئے تھے, ان ہاتھوں سے میں نے کیا کیا ظلم کیے تھے. اللہ فرماتے ہیں قرآن, الیوم نختم علی افواہہم, آج کے دن ہم سورہ یاسین میں ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. اور کیا ہے, الیوم نختم علی افواہہم, اور ان کی ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں واللہ بغافل عما تعملون, اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے. ایسے لوگوں کی مثال آخری آیت میں اللہ نے کیا فرمائی, اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا ہے بالآخرہ, کتنا برا سودا کیا, آخرت بیچ کے دنیا خریدی ہے. یعنی ہم دنیا میں رہ رہے ہیں, آخر موت ہے, دنیا میں ہم ایسے معاملات کرتے ہیں, اپنی آخرت کو دو پر لگا دیتے ہیں, آخرت کا فیصلہ کر لیتے ہیں دنیا کے بدلے میں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کو انہوں نے خریدا ہے بالآخرہ, آخرت دے کر, جنہوں نے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے آخرت کی دائمی زندگی کے بدلے دنیا کی عارضی اور حقیر زندگی کو خریدا ہے. ایسے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ جب وہ عذاب میں پکڑے جائیں گے تو اللہ کہتے ہیں فلا یخفف عنہم العذاب, پھر ان سے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی, کمی نہیں ہوگی, ولا هم ينصرون, نہ کسی طرف سے ان کو مدد آ سکے گی, پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا جو ان کی مدد کرے, ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکے. کون ہے جب میں پکڑ لوں پھر مجھ سے چھڑا کے لے جائے, اور چھڑا کے لے جانا تو دور کی بات ہے, میرے عذاب کو کم کر سکے. تو بہرحال یہ آیات جو یہود کے بارے میں ہیں دراصل ہمارے لیے بھی ہیں, ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم پورے قرآن کو سنیں, پورے قرآن کو سمجھیں اور پورے قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اور جو اللہ کا حکم ہے سارے احکام کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم بھی ڈنڈی ماریں گے, آدھا تیتر آدھا بٹیر, آدھا ادھر آدھا ادھر, یہ جو ہے دنیا کا کوئی آدمی بھی ایسا قبول نہیں کرتا. کوئی پارٹی ایسا نہیں کہتی کہ میرا کارکن جو ہے میرے ساتھ بیٹھے اور میرے ساتھ ہو, اور شام کو جو ہے دوسری پارٹی کے ساتھ بھی نظر آ رہا ہو, ادھر بھی چلے ادھر بھی چلے.
جب ہم دنیا کے معاملات میں ہم نہیں چاہتے کہ جو بندہ میرے ساتھ چل رہا ہے وہ ہم چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ مخلص ہو کے چلے. پھر دوسروں آج ہم ان کو بھی راضی کر رہے ہیں, شیطان بھی راضی ہو جائے تو رحمان بھی راضی ہو جائے, تو یہ معاملات نہیں ہیں. ہمیں سوچنا ہوگا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں واضح فرمایا, کتنی سخت آیات ہیں. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا آخرت کو بیچ کے. پھر مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ میں غافل ہوں, بے خبر ہوں, ہر چیز پر میری نظر ہے, ہر چیز لکھی جا رہی ہے, ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے, یا اللہ درگزر فرمائے. یا اللہ قرآن مجید کو پورا سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے, یا اللہ اس کی نشر و اشاعت کرنے, اس کی حفاظت کرنے اور پوری دنیا میں یا اللہ اسے بطور آئین بطور دستور نافذ کروانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرما. یا اللہ قرآن و سنت کو بطور آئین بطور دستور بطور اپنا قانون ہمیں یا اللہ نصیب فرما. یا اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما, درگزر فرمائیے. یا اللہ درگزر فرمائیے. یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت وقار والی زندگی نصیب فرمائیے, جب موت آئے تو سعادت والی شہادت والی ایمان والی موت نصیب فرمائیے, میدان جہاد کی موت نصیب فرمائیے. یا اللہ دین کے تمام شعبوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ حج کی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ عمروں کی توفیق نصیب فرمائیے, نماز روزہ زکوٰۃ کی توفیق نصیب فرمائیے, جہاد کی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ یہ سارے آپ کے احکامات ہیں, ان پر ہمیں چلنا نصیب فرمائیے اور آسانیاں پیدا فرمائیے. یا اللہ ہماری اولادوں کی نسلوں کی حفاظت فرمائیے, ان کو بھی اپنے دین کے لیے دیر اور دور کے لیے قبول فرمائیے. یا اللہ ہمیں یہودیوں کی جو نافرمانیاں ہیں سازشیں ہیں یا اللہ ان کی طرح ہمیں نہ بننے دیجیے. یا اللہ ان کی سازشوں نافرمانیوں سے ہمیں محفوظ فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم